الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا ذي الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته ولا في صفاته وهو على كل شيء قدير. ثم أشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مبارک مہینہ ربیع الثانی کا چل رہا ہے. عالم اسلام کے اندر اس مہینے کو 11ویں شریف کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ کے ایک محبوب ولی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا. آپ ایک ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ آپ کی ولادت سے قبل آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے والد کے خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے ابو صالح، اللہ نے تجھے جو بیٹا عطا فرمایا ہے وہ ہمارا فرزند ہے اور وہ ہمارا محبوب بھی ہے اور وہ اللہ کا محبوب بھی ہے. اور فرمایا کہ اے ابو صالح، تیرے بیٹے کی ولیوں کے اندر وہ شان ہوگی جو شان نبیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا فرمائی ہے. آپ ایک ایسے ولی ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد رمضان کا ایسا احترام کیا کہ پورا مہینہ آپ نے رمضان کا اس طریقے سے گزارا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے اپنی والدہ کا دودھ نوش نہیں فرمایا. آپ ایک ایسے اللہ کے ولی ہیں، جب آپ مدرسے میں پڑھنے کے لیے پہنچے تو آپ نے پہلے ہی دن اپنے استاد کو 18 پارے بغیر دیکھے سنا دیے. آپ کی صداقت و سچائی کا یہ عالم ہے کہ تقریباً 17 یا 18 سال کی عمر ہے، آپ نے صداقت و سچائی کے وہ جوہر دکھائے ہیں کہ آپ کی سچائی کو دیکھ کر ڈاکوؤں کا ایک
سال ہے، تقریباً 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے۔ قرآن کی تلاوت کا یہ حال ہے کہ آپ نے تقریباً 15 سال تک ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر ایک رات میں ایک قرآن عظیم ختم فرما دیا ہے۔ آپ کے پاس آپ کی نصیحتیں، آپ کی تقریروں کے اندر اللہ نے ایک ایسا اثر پیدا کر دیا تھا کہ ہزاروں یہودی، ہزاروں عیسائی آپ کے بیان کو سننے کے بعد مشرف اسلام ہو جایا کرتے تھے۔ آپ نے شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے 4 شادیاں کی، 4 نکاح کیے۔ اللہ نے آپ کو 49 اولاد عطا فرمائی، لیکن آپ نے کبھی نہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی کی اور نہ ہی اللہ کے بندوں کو حقوق کو ادا کرنے میں کبھی کوئی کوتاہی کی۔ آپ کی اولاد میں علماء، صوفیاء، بڑے بڑے جلیل علماء پیدا ہوئے۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے اور ایسے بندوں کی تعریف بیان فرما رہا ہے کہ جو اپنے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جو ان سے پہلے گزر چکے ہوتے ہیں، جو ان کے اسلاف ہوتے ہیں، جو ان کے بزرگ ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی وہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت فرما، اور ہمارے وہ بھائی جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ سبقت لے گئے ہیں، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، اور ایمان والوں کی طرف سے ہمارے دل کو پاک و صاف کر دے، ہمارے دلوں میں ان کی طرف کینہ نہ رکھے۔ فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ بے شک اللہ تو بڑا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے والدین کے بعد میرے والدین کا جب انتقال ہو جائے تو ان کے لیے احسان کرنے کا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا کوئی طریقہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، ان کی نماز جنازہ ادا کرنا، دعائیں مغفرت کرنا، اور انہوں نے جو وصیت کی ہے اس کو نافذ کرنا، اور جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کو قائم رکھنا۔ برادران اسلام، اس مبارک مہینے کے اندر جو اہل سنت و جماعت خوش عقیدہ مسلمان ہیں، وہ غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کے ایثار ثواب کے لیے فاتحہ کا خاص طریقے سے اہتمام کرتے ہیں، اور یہ طریقہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا۔ آپ رسول اللہ کے لیے فاتحہ کا اہتمام کیا کرتے تھے ایثار ثواب کے لیے، اور ان کے بعد ان کے متبعین نے، ان سے محبت رکھنے والوں نے اس طریقے کو اپنایا ہے جو قرآن و حدیث کے بالکل مطابق ہے۔ آج بہت سے بھولے بھالے مسلمان دھوکہ کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب یہ فاتحہ دلانا حرام ہے، بدعت ہے، گناہ ہے۔ دیکھیے قرآن عظیم سے ہمیں جو نمونہ ملتا ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ قرآن سے بھی ہمیں نمونہ مل رہا ہے، حدیث پاک سے بھی ہمیں نمونہ مل رہا ہے۔ قرآن سے کیا مل رہا ہے؟ قرآن سے مل رہا ہے کہ ایمان والے اپنے ان کے جو بزرگ اسلاف دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے ایثار ثواب، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔
اور مالی صدقے کے متعلق اور بہت سی حدیثیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی مغفرت فرمائے اور ہمارے اسلاف کی بھی مغفرت فرمائے۔ باری تعالی ہم سب کو سیدھے راستے کے اوپر قائم رکھے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک فخور